ان کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مطلب وہ سیکس مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے، وہ بہت فری کو اس طرح کے لوگ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کلاش اتنے رچ کلچر ہونے کے باوجود بھی وہ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے. ہم اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں جن لوگوں کو دکھا کے ٹورزم پروموٹ کرتے ہیں ان پہ 1 روپے بھی نہیں لگا رہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر کنورژن بھی ہو رہے، وہ مسلمان بھی ہو رہے. آپ جائیں گے تو ابھی ادھر ان کے اتنے زیادہ گھر نہیں ہیں جتنے مسجدیں ہم نے بنا دی ہیں ان کے لیے. اسلامیات ان کو لازمی پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، حالانکہ ان کے لیے کوئی اور سبجیکٹ اس طرح کے پڑھائے. ان کو ملنے گئے، میں لٹرلی میں رویا ہوں وہاں پہ جا کے ان کو دیکھ کے. تو ان کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ این جی اوز بھی اتنا ایکٹیو کام نہیں کر رہے، نہ سرکار. تو ہم کوئی اس سے گلا بھی نہیں کریں گے، گلا بنتا ہے لیکن فضول ہے گلا کرنا. کیلاش کسی زمانے میں وہاں پہ حکمران تھے پورے علاقے کے، اپر لوئر چترال دونوں کے اوپر ان کی حکومت تھی. ابھی بھی جو چترال کے اندر جو سب سے فیمس ایک پل ہے وہ چیو پل ان کے بادشاہ کے نام پہ ہے. چیو ایک کلاشی بادشاہ تھا. تو مختلف علاقوں میں اگر تورکھوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے باشالینین ڈوک اس طرح کے نام ہے کہ جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اچھا ادھر بھی کلاشی تھے، مطلب اتنے پہاڑوں میں جا کے. تو ان کو پھر بعد میں یہ ہوا کہ ان کو مارا گیا ہوگا، ان کو کنورٹ کروایا گیا ہوگا سختی کے ساتھ یا جو بھی ہوگا، یا ان کے قتل عام. پھر یہ بھاگ کے ان 3 ویلیز میں ابھی جہاں پہ بمبوریت، رمبور، بیریر، وہاں سے نیچے آپ کلاشی نہیں دیکھو گے. آپ چترال میں گھوم پھر کے بھی آپ کو ایک وہ کلاشی نظر نہیں آئے گی، وہ جو اپنے کلچرل ڈریس میں. شاید اسپتال میں کئی آپ کو نظر آئے، بیمار ہوں گے تب، ورنہ وہ بالکل ایک جگہ میں. جب پاکستان کو اپنی سافٹ امیج دنیا کو دکھانی پڑتی ہے تو وہ وہاں سے شہزادہ چارلس اپنی بیوی کو لے کے، کوئین کو لے کے جب پاکستان وزٹ پہ آتی ہے تو پاکستان کی سرکار ان کو لے کے بمبوریت آتے ہیں، اور بالکل آپ سمجھے کہ کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ بھی نہیں. کمیونٹی کے اندر آ کے وہ گا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، ان کو بیٹھے ہیں ادھر، کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں ہے. تو بالکل پرامن لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں. اور ایک انتہائی آپ سمجھے کہ آپ موئنجو دڑو دیکھنے کے لیے سندھ جانے کے بجائے آپ کلاش میں آ کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسی پرانی سویلائزیشن آپ کو ملے گی جو اسی طرح سے چل کے آ رہی. تو ان کو ابھی ہم نے بالکل 3 جیل خانے ہیں. اب میں تو ان کو جیل بولوں گا کہ 3 جیل کے اندر ہم نے ان کو، سیل کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. وہاں سے باہر ان کو کوئی ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. راستوں کی اگر میں بات کروں، وہاں پہ پہنچنے کا جو واحد راستہ ہے جو آپ کو بمبوریت پہنچاتی ہے نا، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پہ چھوٹی کار نہیں جا سکتی. مہران، وٹس ہو گیا، ہونڈا شونڈا، یہ گاڑیاں نہیں جائیں گی. اگر چلی بھی گئی گاڑی تو وہ واپسی پہ اس حالت پہ آئے گی کہ اس گاڑی کے اوپر اتنا خرچہ آئے گا کہ بندہ روئے گا کہ یار میں کیوں گیا تھا. تو ہم ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کر رہے ہیں. میں خود کے پی ٹورزم آفس وزٹ کرنے کا مجھے ایک دفعہ موقع ملا تھا. میں اندر جا کے آفس میں دیکھا تو ایک کلاشی کی بہت بڑی تصویر ادھر ان کے دفتر میں رکھی گئی ہے، ادھر ساتھ ایک شندور کی، اور کوئی تصویر نہیں تھی اس دفتر میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو دونوں راستے کس طرح ہے وہاں پہ. ہم اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں جن لوگوں کو دکھا کے ٹورزم پروموٹ کرتے ہیں ان پہ 1 روپے بھی نہیں لگا رہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر کنورژن بھی ہو رہے، وہ مسلمان بھی ہو رہے. آپ جائیں گے تو ابھی ادھر ان کے اتنے زیادہ گھر نہیں ہیں جتنے مسجدیں ہم نے بنا دی ہیں ان کے لیے. اسلامیات ان کو لازمی پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، حالانکہ ان کے لیے کوئی اور سبجیکٹ اس طرح کے پڑھائے تو وہ شاید جو کمیونٹی ابھی 1000 بھی نہیں بچے، وہ سینکڑوں میں ہے، تو ان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. تو کلاش اتنے رچ کلچر ہونے کے باوجود بھی وہ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے. بہت ہی ان کی حالت خراب ہے. اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے، اگر آپ نہیں گئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے. کلاشی لوگوں کو اسپتال آنے کے لیے چترال سٹی آنا پڑتا ہے، یا ایون سے وہ لوگ اپنا علاج کراتے ہیں. اندر گاؤں میں ان کا کوئی اسپتال نہیں. اسکول بھی ایسے ہے کہ فورن فنڈڈ اسکول ہے. میوزیم ابھی بنا ہے ان کا، کافی اچھا ان کا میوزیم ہے. میں جس گاؤں کی بات کر رہا ہوں وہ ان میں سب سے ڈیولپ جو ان کا ایک شہر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، بمبوریت کی. اگر آپ رمبور میں جائیں گے، بیریر میں جائیں گے، وہاں تو حالات بالکل خراب ہے. نہ اسکول ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. ریپریزنٹیشن ان کی زیرو ہے. ابھی اس دفعہ پی ٹی آئی والوں نے ایک وہاں سے وزیر زادہ صاحب کو ایک ایم پی اعزازی ان کو اقلیتی سیٹ پہ ان کو ایک سیٹ دی تھی. انہوں نے کافی زیادہ کام کیا. ہمارے جتنے بھی نمائندے وہاں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں ان سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایکٹیو تھے. اگر کام نہیں بھی کرے تو ہر جگہ آپ کو نظر آتا تھا کہ ادھر آ گیا ہے، ادھر آ گیا ہے. تو اس طرح سے تو ان کے اندر
پوٹینشیل ہے ان لوگوں کے اندر. ابھی چترال کی پہلی جو عورت پائلٹ تھی، الیکشن بی نام تھا ان کا، وہ کلاش کمیونٹی سے تھی. اگر ہم ان پہ تھوڑا سا انویسٹ بھی کریں تو ان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ انتہائی قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں اور پرامن لوگ ہیں. ٹورزم کے دو امپیکٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر. ایک تو یہ کہ وہاں پہ ہوٹلز جو ہے وہ لوکلز کے اتنے نہیں ہے، کم لوگ جو لوکل ہے وہ اپنے ہوٹل انہوں نے کھولے ہیں، ورنہ وہ ہوٹل جو ہے چترال کے لوگوں کے یا پشتونوں کے. اس کے علاوہ جب ٹورسٹ آتا ہے نا وہاں پہ، تو ان کو اس طرح فیڈ کیا گیا ہے، ان کو اس طرح کا بتایا گیا ہے کہ کلاشی جو ہے وہ آپ ان کو جہاں دیکھیں گے سیکس کر سکتے ہو ان کے ساتھ. یعنی کہ ان کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مطلب وہ سیکس مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے، وہ بہت فری کو اس طرح کے لوگ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کے گھر جاتے ہو وہ ویلکمنگ لوگ ہیں، اور اس کا کوئی بندہ اگر میں آپ کو اپنے گھر میں ویلکم کر کے آپ کو گھر لاتا ہوں تو پھر تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کے آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہو. یہ گندگی ہمارے اندر ہے. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے وہ ان کی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، ہریسمنٹ کیسز آتے ہیں وہاں پہ. اور ولاگرز جو آئے دن نئے نئے ولاگرز بن گئے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے ایسی بکواس کرتے ہیں کہ جن کو پھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہمارے بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ وہ بہت اچھے، ابھی تصویر نکالنے بھی نہیں دیتے، بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کی تصویروں کو لے کے پھر ایڈٹ کر کے نا بہت ان کو اس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت ان کے اوپر ظلم ہے. تو ٹورزم بھی ان کو کافی زیادہ، جتنا وہ فائدہ بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں ایسے علاقوں میں ایسے ٹورسٹ چاہیے کہ جن کو سب سے پہلے آپ کے علاقے کے ساتھ محبت ہو، وہ کچرا نہ پھینکے. کچرا ہر حساب سے، یہ پلاسٹک پھینکنے سے لے کے الفاظ کے تھرو کچرا پھیلانے سے لے کے یا چھیڑخانی کے حساب سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ٹورسٹ ملے کہ جو ان کے اوپر ریسرچ کر سکے، جو ان کو پڑھ سکے اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ یار یہ دیکھو، آؤ ان کو پڑھو، یہ کس طرح کے لوگ. تو ان کے کلچر کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کمیونٹی کو جو وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اکثر ایسے ٹورسٹ آپ کو نظر آئیں گے جو سلنڈر بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں اور ہر چیز لا کے ادھر آ کے کسی ایک جگہ وہاں پہ اس طرح ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے نیچر میں بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہو. تو وہ لوگ وہاں پہ آ کے چٹائی بچھا کے کھا کے پی کے سب ادھر ڈال کے نکل لیتے. تو اس طرح کے ٹورسٹ سے نہ علاقے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے اس سے. اگر میں چترال اوورال بات کروں تو اس میں جو ہمارا کھو کمیونٹی ہے نا، کھوار جو اسپیکنگ لوگ ہیں، ہمارے پرانے گھر مٹی کے ہوتے تھے. اس میں 5 ستون، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے پنجتن پاک کے اس حساب سے وہ ہمارے اس طرح کے گھر ہوتے تھے. اوپر ایک انگیٹھی نکلتی تھی جہاں سے روشنی اندر آتا تھا. تو اس طرح کے ہمارے گھر تھے جو کہ ابھی بالکل جو ہمارے نارتھ میں، جو ہمارے آخری سرحدوں میں جب آپ جائیں گے تو وہ گھر آپ کو نظر آئیں گے. باقی جو سٹیز ہے یا جو ٹاؤن جو جگہ ہے وہاں پہ لوگوں نے RCC بنانا شروع کیا ہے اور اوپر شیٹر، وہ جو ٹین ہم کہتے ہیں، وہ لگانا شروع کیا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بارشوں میں جو کچے گھر تھے وہ پانی اس میں سے ٹپکتا تھا نا، تو وہ لوگوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی پلاسٹک کے شیڈ انہوں نے ڈالے. تو اس سے نیچر کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس سے سورج جب پڑتی ہے ان کے اوپر، وہ سن لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک کرتی ہے اور ایٹماسفیئر کے اندر ایک تپش پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ آئے دن تو نہیں کہیں گے، ہر سال وہاں پہ سیلاب آتا ہے اور آ کے بہت زیادہ وہ ڈیمیجز کرتا ہے. کلاش کمیونٹی کی میں بات کروں اس حوالے سے تو میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو ان کا جو رہنے کا جو رہن سہن کا جو طریقہ تھا وہ اسی طرح سے وہ لا رہے. یعنی کہ ان کے گھر لکڑیوں کے ہوتے تھے، تھوڑا سا ان کو موڈیفائی انہوں نے کیا ہے لیکن سیم اسی اسٹرکچر میں. لیکن ہم نے تھوڑا سا جو گھر کا اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ہم نے چینج کیا ہے اپنے جو شہری علاقوں میں بات کروں. تو وقی جو کمیونٹی ہے جو بالکل ہمارے سرحد میں آپ کے اشکومن کے ساتھ جو ہمارا ایک بارڈر میں ایک علاقہ ملتا ہے، وقی کمیونٹی جہاں پہ رہتی، ان کے رہنے کا جو سسٹم ہے وہ سیم اسی طرح سے ہے. وہ کبھی چینج نہیں ہوا. لیکن میں درخواست کروں گا آپ کے اس کیمرے کے تھرو، اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہو، جو سنجیدہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ انتہائی غربت میں ہے. میں ابھی سپتمبر کے مہینے میں ہم وہاں پہ گئے تھے جب بارشوں کے بعد ہم راشن ڈرائیو کر رہے تھے علاقے میں. تو جب ہم ان کو ملنے گئے میں لٹرلی میں رویا ہوں وہاں پہ جا کے ان کو دیکھ کے. تو ان کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ NGOs بھی اتنا ایکٹیو کام نہیں کر رہے، نہ سرکار. تو ہم کوئی اس سے گلا بھی نہیں کریں گے، گلا بنتا ہے لیکن فضول ہے گلا کرنا. باقی عمارتوں کی ہم بات کریں تو وہاں پہ جو پیلیسز ہے
تو ایک تو یہ ہے کہ جو قدیم زمانے میں بادشاہ صاحب کے دربار تک ایکسیس شاید ایزی تھا. ابھی ہم کبھی میری ایج ابھی 34 سال ہے, میں چترال قلعے کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ اندر کیا چیزیں ہے کیا نہیں ہے. میں وہاں سمجھو کہ میں ایک طاقتور فیملی میری بیک گراؤنڈ ہے, میں سورس لگا کے میں اندر جا سکتا ہوں, لیکن وہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک پیلس دیکھنے کے لیے کوئی میں اپنے لنگیجز نکال کے جاؤں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو پلیس, ایک تو یہ ہے کہ ان کی دیواریں خستہ حال ہے, وہ گر رہی ہے, ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو جس طرح التت بلتت ہنزا میں کمیونٹی نے یا وہاں کے بادشاہ صاحب نے جو ایک ریسپی کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنا ایگریمنٹ کر کے, یہ لاہور میں شاہی قلعہ بھی ایک AKDN کے پاس ہے نا, تو وہ ہمارے بادشاہ صاحبان کو بھی چاہیے, شہزادہ صاحبان کو, کہ وہ ان چیزوں کو سنجیدہ لے اور اپنے پیلیسز کو ایک میوزیم کے طور پہ ان کو محفوظ رکھے, اور ان اداروں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے کہ وہ ان کا خیال رکھ سکے صحیح طریقے سے. اس میں کوئی ٹکٹ کا رکھے, اندر وزٹ کرنے کے لیے کوئی پیسہ ہو, اور اس پیسے کو پھر کمیونٹی میں خرچ نہ کرے تو اپنے کم از کم اس سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے خرچ ہو سکتا ہے. تو جو پیلیسز اپر چترال میں ہمارے پاس ہے, مستوج فورٹ ہو گیا, ترکو فورٹ ہو گیا, کھوت میں جو جتنے ہیں ملک خدراسن فورٹ ہو گیا, وہ لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے اور ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے. تو ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے جو پیلیسز تھے, اویون ہو گیا, نگر فورٹ ہو گیا, ان کو ٹورزم ان کے تھرو کر رہے ہیں, ان کو ہوٹل اور گیسٹ روم ٹائپ بنا کے. وہ ایک اچھا اقدام ہے, وہ ایک اچھی چیز ہے. باقی جو زیادہ تر جو ہمارے پرانی تاریخی عمارتیں ہیں وہ تباہی کے دہانے میں.